قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ، یہ جو قاتل ہے اس کا تو پتہ لگتا ہے اس نے جرم کیا ہے، اس لیے یہ جہنم میں جائے گا، مقتول جو قتل ہو چکا، جس کی جان چلی گئی، جس کا خون رائے گاں ہو گیا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ارادہ اس کا بھی یہی تھا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ دونوں اس ارادے سے نکلے ہیں، نیت دونوں کی ایک ہی ہے۔ اگر اسے پہلے موقع مل جاتا وار کرنے کا تو یہ بھی وہی کام کرتا جو پہلے دوسرے نے کیا۔ نیت پر مدار ہے، اس کی نیت غلط ہے گھر سے نکلتے ہوئے، اس لیے یہ مقتول جس کا خون ضائع ہوا ہے یہ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ تو بھائی اپنے بھائی سے کیا کہتا ہے؟ حابیل اپنے بھائی قابیل سے کہتا ہے ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں، میں یہ کام نہیں کرتا، یہ تو اکیلا کرے گا۔ تیری سرشت میں، تیرے مزاج میں، تیری طبیعت میں خرابی پیدا ہو گئی، تیرے اندر، تیرے اوپر لعنت نے آ کر گھیراؤ کر لیا، اس لعنت کا تیرے اوپر یہ اثر آ رہا ہے۔ انسان جب جذباتی ہوتا ہے تو پھر غلط فیصلے کرتا ہے۔ جو چیز اللہ کے راستے میں قربان ہونی چاہیے تھی، جس کا امت کو، انسانیت کو، دین کو، قوم کو کوئی فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ بیکار میں چلی گئی۔ ہم لڑائی کس بات پر کرتے ہیں؟ یہ موبائل 40,000 کا یا 50,000 کا بندہ مار دیا، یہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے۔ یا آپ کے اس علاقے میں یہ ہوا نا، نیو سٹی میں موبائل کے پیچھے بندہ قتل کر دیا، پیسوں کا جھگڑا نپٹانے کے بجائے گولی چلا دی۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، انسانی جان کو نقصان پہنچانا۔ تو مسلمان کو قربانی کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں وہ قربانی کے اس عمل کو زندہ کرے، وہ اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کر کے چلے، وہ اپنے جذبات کو دین کے تابع رکھ کر چلے تاکہ اسے اس کا فائدہ ہو سکے۔ اس لیے قرآن حکیم قربانی کی اس عمل کو تاریخ کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کو ہم نے قربانی کا عمل دیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کے نام کی تعظیم کو قائم کریں۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسے انہیں ہدایت دی گئی، جیسے انہیں رہنمائی دی گئی، اس لیے حج کے ساتھ بھی قربانی کا عمل رکھا۔ حجاج اکرام پہلے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے، اس کے گلے میں قلادہ ڈالا جاتا تھا، نشان ہوتا تھا کہ یہ بیت اللہ الحرام کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے جانے والا جانور ہے۔ اس لیے راستے میں پڑنے والے چور اور ڈاکو وہ اس قافلے میں ان قربانیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے کہ یہ بیت اللہ کی طرف جانے والی قربانی ہے۔ اب یہاں سے قربانیوں کو ساتھ لے جانے کا عمل ختم ہو گیا، لیکن وہاں قربانی کے عمل کو قائم رکھا کہ جو حج تمتع کرتا ہے، جو حج قران کرتا ہے، اسے کہا دم شکر ادا کرے۔ دم شکر اس پر واجب کر دیا
دم شکر اس پر لازم کر دیا کہ ایک جانور اللہ کے راستے میں شکرانے کا ادا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ قبولیت عطا کی، تمہیں حج کا موقع دیا، تمہیں عمرے کا موقع دیا، اپنے گھر کے دیدار کا موقع دیا، اب ان سب چیزوں کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ شکرانہ قربانی کی صورت میں آ رہا ہے، اور اس قربانی کے عمل کو زندہ کیا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے، پھر اس قربانی کو قائم کیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ قربانی کا عمل اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے، آپ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جانا قربانی عید سے پہلے ایک آدمی نے قربانی کی ہوئی ہے جلدی کی وجہ سے، آپ نے فرمایا سنو، جس نے پہلے قربانی کر لی، ہماری عیدگاہ سے واپس آنے کا انتظار نہیں کیا، نماز عید میں شامل نہیں ہوا، قربانی کر لی، اس کی قربانی وہ گوشت ہے جو وہ کھا رہا ہے، جو اجر اور بدلہ اور ثواب قربانی پر ملے گا وہ اس سے محروم ہو گیا۔ اس لیے قربانی کرنے والا نماز عید ادا کرنے کے بعد گوشت پر چھری پھیرے گا، اس سے پہلے چھری نہیں پھیرے گا۔ رہنمائی دی، اس کا ٹائم بتلا دیا، ہاں اب آپ عید کی نماز جلدی ادا کر لیتے ہیں تو جلدی کر لیں گے قربانی، اگر دیر سے ادا کی ہے تو دیر سے کریں گے، لیکن وقت متعین کر دیا کہ قربان گاہ میں عید قربان پڑھنے کے بعد اب وہ قربانی کے عمل کو زندہ کرے، پھر کہا اپنی نیت کو درست رکھے، اگر اس کی نیت گوشت کھانے کی ہوگی تو وہ ویسے ہی ہے، اس کو گوشت مل جائے گا، کھا لے گا، لیکن قربانی پر جو اجر ہے، جو بدلہ ہے، جو انعام ہے، اس سے محروم ہو جائے گا۔ اور جس کو اللہ جل جلالہ نے وسعت دی مال کی، اس پر قربانی کو واجب کر دیا، اور اس کے لیے دو چیزیں رکھی، سونا ہے اور چاندی ہے، ان میں سے جو بھی مقدار اس کے پاس پوری ہو جاتی ہے، اگر چاندی کی مقدار کے مطابق 1 لاکھ سوا لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس پر قربانی آ جائے گی۔ جن خواتین کے پاس سونا ہے اور چیزیں نہیں ہیں تو ان پر سونے کے مقدار کے مطابق اگر ان کے پاس پورا ہے تو قربانی آ جائے گی، اگر اور بھی چیزیں ہیں تو پھر وہ چاندی کی اس مقدار کو پہنچ جائیں گی۔ 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، دونوں چیزوں کو متعین کر کے کہ اس وقت میں اگر اس کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ان دو میں سے کسی ایک کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، اب وہ اللہ کے راستے میں قربانی کریں، اور یہ قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس پیسے ہوں، جو صاحب نصاب ہو، چاہے چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہو، چاہے سونے کا نصاب پورا ہو رہا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، گھر کے ہر فرد پر جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو نہیں ہے واجب، صاحب نصاب ہے تو پھر واجب ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قربانی کے گھر میں خاندان میں ترتیب بنا لیں کہ پہلے والد صاحب کی طرف سے کریں گے، پھر والدہ کی طرف سے کریں گے، پھر بڑے بھائی کی طرف سے کریں گے، پھر بڑی بھابھی کی طرف سے کریں گے، ہر سال تبدیل کرتے رہیں گے۔ جس کے ذمہ واجب ہے پہلے اس کی اپنی قربانی ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی اور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر والد صاحب پر قربانی ان کے پاس پیسے نہیں، بچے کے پاس ہیں تو بچہ اپنی قربانی پہلے کرے گا۔ اسی طرح جو زندہ ہیں ان پر پہلے قربانی واجب ہے،
ہاں اپنی قربانی کر لینے کے بعد اپنے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا وہاں بھی متعین کرنا ضروری ہے۔ ایک قربانی میں 100 50 2 4 10 آدمی اکٹھے نہیں ہو سکتے، چاہے زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں۔ ہاں ثواب پہنچایا جا سکتا ہے کہ یہ میں نے قربانی کی اللہ کے راستے میں، میں اس کا ثواب سارے اپنے خاندان کے مرحومین مرحومات کو پہنچانا چاہتا ہوں، سب کو ثواب مل جائے۔ لیکن سب کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوگی، متعین کرنا پڑے گا کہ یہ قربانی کس کی طرف سے ہو رہی ہے، ثواب کس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو نفلی قربانی ہے اس میں بھی تعیین اس طرح سے ضروری ہے۔ ایک بڑے جانور میں 7 آدمی قربانی کر سکتے ہیں، دمبے اور بکرے میں 1 آدمی قربانی کر سکتا ہے، اونٹ میں بھی 7 آدمی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ قربانی نہیں کر سکتے، اس سے کم ہوں تو وہ اپنی ترتیب بنا سکتے ہیں کہ اس 7 قربانیاں کر کے نام متعین کر دیں گے۔ ہمارے پاس بھی نام لکھتے ہیں، ہمارا نام لکھ لیں، پھر میں پوچھتا ہوں یہ ہمارا گھر میں کس کا نام ہے، آپ میں سے کس کا نام ہمارا ہے، یا کوئی نام ہے تو وہ لکھوائیں کہ فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے قربانی کو قائم بھی کرنا ہے، اس کے مسائل بھی سیکھنے ہیں، پوچھنے ہیں، پھر عمل کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرمائے، گناہ سے اجتناب نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخروں آخرت میں۔ وآخر دعوانا